لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تحشرون، وكما تحشرون تبعثون. ایک درود بھیجے بر محمد وآلہ. پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں معرف اہل بیت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، فہم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات جو فرش عزا پہ ہیں، پروردگارہ تمام مومنین کے جان و مال و ناموسوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تمام مومنین مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو رفع فرما. پروردگارہ مومنین مومنات میں سے جو کوئی مریض بیمار ہے اس علاقے میں، اس خطے میں، حاضرین میں، ناظرین میں، پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے عاجل عطا فرما. پروردگارہ مد نظر مریض جو ہے جنہوں نے التماس سے دعا کیا ہے، پروردگارہ ان کے مرضوں کو بھی شفائے عاجل عطا فرما. ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما. پروردگارہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو حفظ و امان عطا فرما. ان اولاد کو شر شیطان، شر دشمنان سے محفوظ فرما. جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام ظالمین کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما. محور مقاومت اور مقاومت کے علم بردار مراجع تقلید مرجع علی قدر سید علی سیستانی ولی امر مسلمین سید علی خامنائی کو حفظ و امان عطا فرما. پروردگارہ انہیں سربلندی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارہ تمام مظلومین بالخصوص مظلومین غزہ کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. زیارت کربلا نصیب فرما. زیارت ائمہ خدا نصیب فرما. شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل. ایک روایت کے مطابق چونکہ آج بھی وفات حضرت اولیاء مکرم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ 15 رجب المرجب جو شہادت کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لہذا مومنین اپنے اظہار محبت کے ذریعے سے دونوں شہادتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں اور
اس طریقے سے اس ہستی اور عظیم شخصیت کے جو عالمی اور تاریخی کردار کے نمونے ہیں ان کو کوشش کرتے کہ انسان ان کو سیکھنے کی کوشش کرے اور ان پہ عمل پیرا ہو۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کلمات بیان کروں گا بہرحال، اور پھر اصلی گفتگو کی طرف انہی کلمات کے سائے میں آنے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ نے مختلف، بالخصوص تاریخ اسلام اور تاریخ قرآن نے مختلف شخصیات کو سراہا ہے اور ان کے کردار کی سراہنا کی ہے، جن میں سے ایک کردار خواتین کا کردار ہے۔ ایک خاتون جو ہوتی ہے، اس خاتون کے ذریعے سے نہ فقط ایک گھر کی، ایک کنبے کی تربیت ہوتی ہے، ایک کنبہ پرورش پاتا ہے، بلکہ اس خاتون کا کردار اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ یہ پورے سماج کو بدل ڈالتی ہے۔ لہٰذا ہم قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو یہ ساری شخصیات جو قرآن نے بیان کی ہے، ان شخصیات میں سے جو شخصیتی مقام ایک ہے وہ ہے خاتون کا۔ لہٰذا اسی لیے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہم زیادہ تر واقف اس کردار سے ہے کہ جو کردار اور جو رسالت انہوں نے کربلا کے میدان میں سید الشہداء علیہ السلام کی ہمراہی میں نبھایا اور اس کردار کو پیش کیا، اور وہ جو عظیم رسالت ان کے سپرد کی گئی تھی، اس رسالت کو حقیقی مقصد تک پہنچاتے ہوئے اس کو انجام دیا۔ لہٰذا اس سے ہم زیادہ آشنا ہیں، چونکہ وہ پہلو بھی بہت ہی عظیم، ایک مصیبتی پہلو تھا، اور تاریخ میں ایک ایسا عظیم پہلو ہے کربلا کی جسے رہتی دنیا تک انسان فراموش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی لیے یہ کردار ہمیں زیادہ یاد رہا، جس کو ہم سراہتے ہیں، جس کو ہم بیان کرتے ہیں، جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تاکہ انسان اس حقیقت سے آشنا ہو اور کربلا کے اصلی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چونکہ اگر پوری شخصیت کا ہم خلاصہ کریں اور پوری زندگی جو اولیاء مکرمہ کی رہی ہے، اس پوری زندگی میں جو خاندان کے تربیتی آثار ہیں، خاندان کا جو تربیتی رول رہتا ہے بچے کی تربیت میں، اس رول کا عملی مظاہرہ کربلا کی سرزمین ہے۔ اس رول کا عملی جو حصہ ہے، پریکٹیکل لائف جو ہے، اس کو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کی تربیت کسی عام اسکول میں نہیں ہوئی ہے، عام مدرسے میں نہیں ہوئی، جس کی تربیت در واقع محضر الہی کے ان عالموں اور معلموں کے محضر میں ہوئی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجتن پاک کا لقب دیا۔ لہذا 5 عظیم ہستیاں، 5 معصومین کے دامن میں جس نے تربیت پائی، لہذا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہو سکتی، یہ عظیم خاتون ہے کہ ایک طرف سے ختم رسالت کے جو عظیم سردار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری طرف امامت و ولایت کے آغاز اور امامت ولایت کی پہلی کڑی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور عصمت کے دامن میں، طہارت کے دامن میں پلنے والی یہ خاتون، اور ہمراہی حسنین اور ہمراہی جوانین کربلا کے سرداروں کی جو ہمراہی رہی ہے، لہذا اس طریقے سے یہ تربیت پانا یہ طبیعی ہے کہ ایک ایسی شخصیت وجود میں آئے گی جو غیر معمولی شخصیت ہوگی۔
آپ اسے کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے، آپ اسے کسی کے ساتھ یعنی برابر نہیں دکھا سکتے. لہذا یہ عظیم پہلو اگر اس شخصیت کا دیکھنا ہے، اس تربیت کا اگر اثر دیکھنا ہے، تو یہ تربیت ہمیں کربلا کے میدان میں زیادہ نظر آتی ہے. یعنی یہ کردار جو ایک فیملی کردار تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے محضر میں، چونکہ شوہر تھے حضرت اولیاء مکرمہ کے، اور ان کے اولاد حضرت اون و محمد جو دو فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے. لہذا اگر ہم چونکہ ہماری گفتگو بھی فیملی حوالے سے ہو رہی ہے، اگر ہم اس فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا آپس میں میل ملاپ تھا اور کس طرح سے ایک دوسرے کو یعنی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کی کیفیات کو، نفسیات کو، جذبات کو، محبت کو کس طرح سے انسان سمجھ سکتا ہے. چونکہ ایک اہم پہلو جو انسان کے فیملی میں بہت ضروری ہے وہ یہی ہے کہ یہ شریک زندگی ایک دوسرے کو سمجھ سکے، اپنی کیفیات کو، اپنی نفسیات کو، ایک دوسرے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے شعور کو، ایک دوسرے کے فہم کو، ایک دوسرے کے مقصد کو. اور یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کی اس فیملی میں نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک ہم آہنگی تھی، ایک جو آپس میں تال میل تھا، آپس میں ہمکاری تھی، محبت تھی، مودت تھی، ہمدلی تھی، ایک دوسرے کی نسبت شفقت تھی، وہ اس حد تک تھی کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر معذور تھے مثلاً کہ وہ شریک سفر ہو جاتے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپرومائز تھا، وہ ہمدلی تھی کہ دونوں بیٹوں کو حضرت اولیاء مکرمہ کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کو لے کے جائیے اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑے یہ میری طرف سے آپ محضر سید الشہداء میں اس عظیم مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے سید الشہداء قیام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ انہیں ان کے محضر میں پیش کر سکتی ہے اور انہیں قربان کر سکتی ہے. لہٰذا اس حد تک ایک تال میل ہونا، پہلے تو یہ کہ وہ اجازت دینا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، چونکہ ہزار بہانے بناتے ہیں شوہر کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، اور بلکہ ایک ایسا سفر ہو کہ جس سفر کا انجام بھی مشخص نہ ہو، یا ایک ایسا سفر ہو کہ جس سفر میں یہ انجام مشخص ہو کہ اس سفر سے کوئی واپس زندہ یا سالم نہیں آئے گا، تو ان دونوں چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے جو قربانی دی اور جو یہ پیش کیا، جس طریقے سے ہمراہی کی شریکت الحسین کے ساتھ، وہ ہمراہی ہمارے لیے آج بھی اسوہ حسنہ ہے، الگو ہے ہمارے لیے، نمونہ عمل ہے. یعنی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ان نمونوں کے ذریعے سے اپنی فیملی کو، اپنے اس تال میل کو اور اپنی جو جذباتی کیفیات ہوتی ہے ان جذباتی کیفیات کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو شریک بنا سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے پر محمد والے. لہٰذا یہ درس ہمارے لیے ایک یونیک درس ہے آج کے، یعنی ایک اور پہلو، اس پہلو سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد جب خاتون خانہ شریک زندگی اپنا سسرال چھوڑ کے، اپنا مائکہ چھوڑ کے آتی ہے، سسرال میں بسنے لگتی ہے، تو مائکے سے یعنی اس طرح سے بھی بعض اوقات جو شوہر اپنی بیگم کی کیفیات کو نہیں سمجھتا، جذبات کو نہیں سمجھتا، وہ ناطہ ہی توڑ ڈالتا ہے، یعنی وہ رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ کسی معمولی سی چیز پہ انبن ہو گئی، انہونی ہو گئی، تو اپنے بھائی کے ساتھ
وہ ناتا ہی توڑوا دیتا ہے اس کا شوہر کہ نہیں رکھنا ہے، نہیں جانا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ حضرت سید الشہداء کی ہمراہی کے لیے رضایت دینا حضرت عبداللہ ابن جعفر کی، یہ بھی ایک بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا اس درس کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جو درحالی کہ ہم فراموش کر چکے ہیں، ہمیں وہ پہلو تو یاد رہا، وہ چیز تو یاد رہی کہ جس پہ گریہ کرنا ہوتا ہے، جس پہ ہمیں مرثیہ پڑھنا ہوتا ہے، جس پہ ہمیں واز خوانی کرنی ہوتی ہے، جس پہ ہمیں دوسروں کو رلانا ہوتا ہے، لیکن جس پہلو کے ذریعے سے ہم کمیونٹی کو بنا سکتے، ہم کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکتے، ہم فیملیز کو گرنے سے توڑنے سے بچا سکتے ہیں، اس پہلو کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو آج سب سے زیادہ اس پہلو کو ضرورت ہے کہ اس کو زندہ کیا جائے۔ آج فیملیاں ٹوٹ رہی ہے، آج جو ہے نا انسان اگر دیکھے تو سب سے زیادہ وار جس پہ ہے، سب سے زیادہ حملہ مغربی تہذیب نے اور مشرقی تہذیب نے مل کر جو حملہ کیا ہے وہ انسان کی فیملی ہے، فیملی کو توڑا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے بھی کچھ گاڈ گفٹس ہوتے نا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ گاڈ گفٹس ہے جو اللہ نے بنا کسی عمل کے اس کے حوالے کر دیے۔ مثلا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ پروردگار عالم کی آیاتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ تمہارا ہی ہم جنس تمہارا شریک زندگی قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون پیدا ہو، تمہارے گھر میں آرامش پیدا ہو، تمہارے گھر میں چین پیدا ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتا ہے دو چیزیں میری طرف سے گفٹ ہے اس گھر کو، ان دونوں انسانوں کو، اس بیوی اور شوہر کو۔ وہ گفٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ہے مودت اور رحمت۔ یعنی جب تک یہ مودت اور رحمت ہے تب تک یہ گھر سالم ہے۔ اس کچھ اصولوں پہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہونی چاہیے کنکریٹ شکل میں، بنیادی شکل میں، جس سے گھر محفوظ رہے۔ گھر صرف چار دیواری بننے سے محفوظ نہیں رہتا، گھر صرف بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے سے محفوظ نہیں رہتا۔ گھر کو آپ پلسٹر کرے، آپ اچھے سے کلر کرے، اس میں اس کو ڈیزائن آپ کریں، آپ بڑی سی بلڈنگیں لے لے، اس سے گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ کچھ کنکریٹ چیزیں چاہیے، جس طرح سے میں نے پہلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا۔ ایک تو ولایت ہے کہ جب تک وہ تقوی اور ولایت پیدا نہ ہو، اور اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے کچھ چیزیں ہیں، جب تک وہ چیزیں ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی، وہ ہے محبت اور رحمت۔ یہ دو چیزیں۔ ایک صلوات بھیجیے بار محمد والا۔ لہذا کچھ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم جب گفٹ دیتے ہیں، مثلا اس فیملی جب یہ نئی فیملی بنتی ہے، ہمارا جو گفٹ ہوتا ہے وہ معمولی گفٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شاید کوئی گفٹ میں فریج دے دے، مثلا کوئی گفٹ میں واشنگ مشین دے دے، کوئی گفٹ میں کار دے دے، کوئی گفٹ میں ایک فلیٹ دے دے، کوئی گفٹ میں جس کی جتنی مثلا حیثیت ہوگی اس حیثیت سے وہ گفٹ دے گا۔ لیکن وہ ہمارا دیا ہوا گفٹ جو ہوتا ہے اس گھر کو، ان دونوں جو نیا جوڑا ہوتا ہے اس کو جو گفٹ دیا جاتا ہے، ہمارا جو بھی گفٹ ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، وہ محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے، محدود زمان ہوتا ہے اس کا۔ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 1 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد وہ گفٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا دیا ہوا گفٹ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ ہزاروں کی گاڑیاں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں دے دے ان کو، لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی محبت نہ ہو، اگر اللہ کی دی ہوئی وہ رحمت نہ ہو، وہ شفقت نہ ہو، تب کوئی بھی ان کو آپس میں ملا نہیں سکتا۔ گاڑیاں انہیں ملا نہیں سکتی، انہیں بڑے بڑے بنگلے، گھر یہ ملا نہیں سکتی، بڑی بڑی نوکریاں ان کو آپس میں ریلیٹ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے وہ ہے اللہ کی دی ہوئی محبت۔ لہٰذا جب انسان یہ کام کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ سب سے بہترین گھر جو اللہ کے نزدیک ہے وہ یہی ہے، جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا
کہ جب دو جوانوں کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکی کی ایک لڑکی کا ایک دوسرے کے ساتھ عقد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ آج مغربی تہذیب، آج مشرقی تہذیب میں تو تھوڑا سا وہ مان سمان ہوتا تھا، تھوڑا سا وہ رعایت ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اب اس لت میں آ چکی ہے کہ ایسی فیملیاں بنائی جاتی ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، ایسی چیزوں کو ترویج کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے فیملی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو ترویج کیا جاتا ہے۔ لہذا لیٹ میرج اور گھر ٹوٹنے کا جو رواج پیدا ہو چکا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ شاید آئندہ سالوں میں اگر آج صحیح معنوں میں وہ تربیت نہ ہو، نئی نسل کی وہ تربیت نہ ہو جو تربیت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پائی تھی، اگر ہم نے اس تربیت سے نئی نسل کو محروم کر دیا تو قطعاً جو فیملیز ہیں وہ کبھی نہیں بنیں گی، وہ ٹوٹتی ہی رہیں گی۔ لہذا عزیزان محترم، یعنی آج سب سے زیادہ اگر توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے ماڈل موجود ہے، ہمارے لیے الگو موجود ہے، ہمارے لیے آئیڈیل جو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں کل اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ آئیڈیل اور ماڈل کا کتنا اہم رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے ان کو فراموش کر دیا، ہم نے ان کو رلا دیا، ہم نے ان کو بلا دیا، ہم نے ان کو مہجور کر دیا۔ آج اگر ضرورت ہے تو ان ماڈلز کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ایک اہم چیز جو اس گھر سے، اس فیملی سے وجود میں آتی ہے اور جو ہدف ہوتا ہے اس کا، وہ ہے سکون۔ توجہ کرے، وہ ہے سکون اور آرام، یعنی چین و سکون پیدا ہو۔ اسی لیے گھر بناتا ہے انسان۔ گھر اگر بنے بھی لیکن شریک حیات اس میں نہ ہو تو وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے، بے چین کر دیتا ہے انسان کو۔ کوئی بھی چیز انسان کو سکون نہیں پہنچاتی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سکون کا باعث بنتی ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے سکون کو چھین لیتی ہے، انسان کے چین و آرام کو حرام قرار بنا دیتی ہے۔ لہذا اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ کون سی چیزیں ہیں، ایک دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ کون سی چیزیں انسان کے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، سب سے بڑا مقصد جو فیملی سے ہوتا ہے ایک یہی ہوتا ہے کہ انسان کی نسل آگے بڑھے، اور یہ نسل تبھی آگے بڑھے گی جب اس زندگی میں چین و سکون پیدا ہو۔ مثلا فرض کیجئے اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اگر اس ماں کو پریگننسی کی حالت میں، بلکہ پریگننسی سے پہلے ہم دیکھیں، اگر ازدواجی مراحل گزارنے کی حالت میں اس خاتون خانہ کو سکون میسر نہ ہو، سکون نصیب نہ ہو، تو یہ بچہ جو ماں کی پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس میں جو ہے نا ان نارمل وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے لاحق ہوتی ہے۔ اور مثلا آج کل سائیکولوجسٹ، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ پرابلم اس بچے کے بدن میں پیدا ہوئی ہے، بچے کی سوچ میں پیدا ہوئی ہے، چونکہ ماں جو تھی وہ اضطراب میں تھی، ماں جو تھی وہ پریشان تھی۔ ماں کے پیٹ میں جب یہ بچہ پرورش پا رہا تھا تو اس سمے اسے سکون نہیں ملا، اس وقت اسے وہ چین و آرام نہیں ملا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ مرحلہ جو انسان کی جو ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں بھی سکون چاہیے، اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اب یہاں پہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی ہر مرحلے میں انسان کو سکون چاہیے، یعنی چاہے وہ انسان اپنی شریک زندگی کے ساتھ جو پرائیویٹ اس کی زندگی ہے اس میں رہے، یا اس گھر میں جو اس کے ساتھ ماں باپ ہے، جو اس کے ساتھ بچے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، ان کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے اس میں سکون چاہیے۔ اگر سکون گھر میں نہ ہو، اس کا ہر چیز جو ہے نا وہ افیکٹو ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کا کاروبار، اس کی نوکری، اس کا مقام، اس کا منصب، ہر چیز جو ہے نا انسان کی وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ انسان سکون سے زندگی نہیں گزارتا۔ انسان کو اگر آفس جانا ہو تو آفس میں پریشانی ہے چونکہ گھر میں لڑکے آیا ہے۔ جو گھر میں لڑکے آئے گا
تو آفس میں اس سے آپ توقع یہ نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے لیے باعث آرام باعث سکون بنے، وہ ناسکونی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا جس گھر میں سکون نہ ہو، ان بچوں سے، جس گھر میں وہ بچے پلتے ہو جس میں سکون نہ ہو، ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ معاشرے میں سکون کا سبب بنیں گے۔ وہ معاشرے میں سکون کبھی پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کیفیت، یہ جو روانی طریقے سے اور نفسیاتی طریقے سے جو سب سے بڑا ہدف نسل کے بعد، یعنی جنریشن، تولیدی جنریشن کے بعد، جنریشن پروڈیوس کرنے کے بعد جو چاہیے، بلکہ اس سے پہلے چاہیے، وہ ہے سکون۔ سکون مال سے پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والے، لن یغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد انہیں جو ہے وہ بے نیاز کر دیتی ہے، اور نہ ہی ان کا مال انہیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے سکون۔ ایک سکون کی جگہ یہی فیملی ہے، یہی گھر ہے۔ اب انسان کے اندر جتنا برداشت کا مادہ ہو، جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صبر کے ذریعے سے اس کو اتنا ہی سکون عطا کرتا ہے۔ آج کی جنریشن میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہے وہ ہے صبر کی۔ صبر نہیں، ہر چیز ہے لیکن صبر نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کچھ کہہ دیا، فوراً سے جو ہے نا مسئلہ ہائی کمانڈ تک چلا جاتا ہے، یا شوہر نے کچھ کہہ دیا تو بالکل ایگریسو یہاں پہ جو، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں محبت دی۔ قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں غصہ دیا، میں نے تمہیں شرارت دی، میں نے تمہیں کینہ دیا، میں نے تمہیں حسد دیا۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں محبت دی، یعنی اگر اس مقابلے میں جو تمہارے ساتھ ہے وہ کوئی رسلر نہیں ہے، وہ کوئی پرایا نہیں ہے، وہ تمہارا ہی وجود ہے، من انفسکم، یعنی تمہارے وجود کا حصہ ہے۔ لہٰذا تم ریسلنگ کے میدان میں نہیں ہو۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شام ہوتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریسلنگ ہو رہی ہے، جیسے بہت بڑا کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہاں سے آوازیں، یہاں سے آوازیں، جو آج کل مثلا بعض جگہوں پہ ہے۔ الحمدللہ یہاں تو ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، یہاں تو ایک سکون کا ماحول ہے۔ انشاءاللہ گھروں میں بھی جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو انشاءاللہ برقرار رکھے۔ ایک صلوات پڑھے گا۔ یا حسین لبیک یا لبیک یا ابا۔ کچھ چیزیں کہ جو سکون کو چھین لیتی ہے، میں ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، جس میں یہ ہے کہ انسان جب مقایسہ کرنے لگتا ہے اپنی زندگی کا، سب سے بڑا جو بیوقوف آدمی ہے نا وہ یہی ہے کہ جو اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرے۔ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر مادی زندگی ہو۔ چلو معنویات میں تو صحیح ہے، انسان روحانی زندگی ہے، انسان کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، انسان نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، انسان صحیح طریقے سے خمس نہیں دیتا، انسان معنوی جلسات میں نہیں جا سکتا، اس میں مقایسہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مادی زندگی میں کبھی بھی انسان کو مقایسہ نہیں کرنا چاہیے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے، چونکہ سب سے بڑی جو پرابلم گھروں میں ہوتی ہے وہ اسی مقایسے سے، مقایسہ یعنی کمپیئر کریں ہم اپنے گھر کو دوسرے گھر کے ساتھ، اپنے بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کو دوسرے شوہر کے ساتھ، شوہر کی سیلری کو دوسرے کے سیلری کے ساتھ، اپنے گھر کی انکم کو دوسرے کی انکم کے ساتھ۔ جہاں پہ ہم نے کمپیئر کرنا شروع کیا کہ میرے شوہر کی سیلری تو 10,000 ہے اور دیکھو اس کا شوہر کتنا لاتا ہے، وہ تو 10 لاکھ لاتا ہے مثلا مہینے میں، سمجھ لو کہ یہ گھر ٹوٹ گیا۔ یہاں باتیں محبت کی نہیں ہوں گی، یہاں باتیں پیسوں کی ہوگی، اور جہاں پہ پیسوں کی باتیں ہوں گی تو وہ گھر کبھی
وہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، وہ رحمت بھی چلی جاتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم کبھی مقایسہ نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ من نظر الی ما فی ایدی الناس طال حزنہ، یعنی جو انسان کسی اور چیز کے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھ کے قضاوت کرنے لگے اپنے گھر کی، سمجھ لینا کہ اس کا حزن اور اس کا غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ اسے ہر دفعہ پریشانی ہوگی، بھائی وہ تو اتنا کماتا ہے، وہ تو اتنا سوسائٹی میں لاتا ہے، اس کے اتنے گھر ہیں، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے اتنے سائیکل سے، اس کے اتنے مارکیٹ میں شاپ سے، اس کے اتنے ہیں، اتنا 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 کر کے اپنے گھر کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اور جب اپنے گھر کو چھوٹا کیا، اپنے شوہر کو چھوٹا کیا، اپنے شوہر کی وہ حلال کمائی کو چھوٹا کیا، تو یہ کبھی بھی اس گھر میں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلی چیز کیا ہوگی؟ اس سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو ڈپریشن پرابلمز جو آج کل پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح سے اگر آپ نے بچے کو مقایسہ کیا، بچہ ہے، بچہ جو ہے، بچے کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک پوٹینشیل ہے بچے کا۔ آپ کا بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ آرٹ میں مثلاً فرض کیجئے یہ سب سے دنیا کا بہترین مثلاً اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، اس میں بہترین پروفیسر بن سکتا ہے، لیکن لگی ہے میری جو ہے نا، میں زور لگا رہا ہوں کہ اس کو نہیں میڈیکل میں جانا ہے، مثلاً اس کو جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے۔ بھائی اس کے پاس وہ نہیں ہے، جس چیز کے لیے آپ اس کو بڑا کر رہے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس صلاحیت ہے آرٹ میں، اس کے پاس صلاحیت ہے مثلاً کامرس میں، اس کے پاس صلاحیت ہے آئی ٹی میں جانے کی، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ مثلاً یہ ایک ڈاکٹر بنے، یہ مثلاً میڈیکل سائنس میں جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں بچے کو ذہن میں ڈال دیتے، دیکھو بیٹا وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب دن رات اس کے یہاں زیادہ انکم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں جاؤ، مقایسہ کرتے اس کے ساتھ۔ یہ سمجھ لو، یہ اسی لیے کاؤنسلنگ کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ اسلام نے یہ بڑا ہی اہم نقطہ یہ بیان کیا یہاں پہ کہ کبھی بھی مقایسہ مت کرو۔ بچوں کو جو آج کل بچوں کے اندر جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اور بچہ آگے بڑھ نہیں پاتا، اس کی مین اور ایک پرابلم یہی ہے کہ ہم بچے کو کمپیئر کر رہے ہیں دوسرے بچے کے ساتھ۔ پھر بچہ بھی آج، چونکہ آج تو وہ بچہ نہیں ہے نا جو اینالوگ میں تھے ہم، مثلا ہمارا تو ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا، آج تو ڈیجیٹل بچے ہیں، آج تھوڑی مانیں گے، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہتا ہے بابا تم ہی جاؤ تم ہی کرو میری طرف سے۔ آج کل بچے نہیں مانتے۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے کو جب فورس کیا گیا، بچے کو جب کمپیئر کیا گیا دوسرے بچے کے ساتھ، فوراً جا کے لٹکنے لگا، اپنے آپ کو لٹکا دیا بچے نے۔ یہ آج کل کے ماں باپ کی سب سے بڑی پرابلم، جس پرابلم کی وجہ سے پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے، سکون نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ رضن برضائک، رضن برضائک۔ انسان محنت کرے، انسان کوشش کرے، انسان جو ہے نا، اور جتنی محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا ایک خون کا قطرہ جو گرتا ہے اور اپنے گھر کے لیے جو حلال کمائی لاتا ہے، اس کے بدن سے جو پسینے کا ایک قطرہ گرتا ہے، یہ برابر ہے آپس میں، اس کا اتنا اجر ہے، وہ تو مجاہد ہے گھر کا۔ اور یہی جو ماں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب یہ بچہ ہوتا ہے، اور کہا گیا کہ یہ وہ مجاہد ہے، اس کی مثال اس مجاہد کی مثال ہے جو سرحد پہ، بارڈر پہ اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ایک چونک ہو گئی اس سے، اگر تھوڑی سی اونگ آ گئی اس سے، تھوڑا سا وہ سونے لگا تو دشمن اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس ماں کی بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے، جب اس کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرے، اسے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے کبھی بھی خواب غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ بڑی پرابلم ہے کہ جس میں آج کل کے گھر مبتلا ہے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی۔ دوسرا بچہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے بھائی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ کیا کیا ماں باپ نے۔ ماں باپ پھر ان کو کیا سمجھتے؟ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ بچے ماں باپ کو انداتا سمجھتے، انداتا یعنی اللہ ہوتا ہے ان کے لیے رزاق،
کہتے ہیں کہ یہ رزق دینے والا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا مثال کے طور پہ بچے کو کیا کرو, آزاد چھوڑ دو بچے کو 7 سال کے لیے, پھر 7 سال کے بعد اس کی تربیت شروع کرو. تربیت اس سے پہلے بھی ہونی چاہیے, لیکن 7 سال کے لیے اس کو آزادی دے دو تاکہ یہ گرو کر سکے, اس کو رشد ہو سکے. عزیزان محترم, والا یہ تو تفصیلی بحث ہو جائے گی. لہذا پہلی مشکل جو ہے جس کے ذریعے سے انسان کا چین و سکون چھن جاتا ہے وہ ہے جب آپ کمپیئر کرتے ہو. بچے کو چین نہیں ملتا, بچے کو سکون نہیں ملتا, اور سب سے افسوس وہاں پہ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ افسوس اور واویلا وہاں پہ کرنا چاہے جہاں پہ ایک شوہر اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی کے ساتھ مقایسہ کرے. یہ سب سے بڑا, بہت بڑا حرام, یعنی گناہ کبیرہ میں جہاں پہ انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اپنی بیگم کو دوسری کی بیگم کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے, یا برعکس اپنے شوہر کو دوسرے کے شوہر کے ساتھ مقایسہ کرے. کبھی بھی مقایسہ نہ کرنے دے. لہذا ائمہ خدا علیہم السلام کی جو سیرت رہی ہے, اس سیرت میں آپ دیکھیں کہ ہر امام نے کبھی بھی ان کی زندگی میں یہ مقایسہ اور کمپیئر ہمیں نظر نہیں آئے گا. عزیزان محترم, ولو مثلا انبیاء کو آپ دیکھیں, انبیاء کرام, حالانکہ اگر ان کی بیویاں, بعض انبیاء کی بیویوں کو بدترین بیویاں کہا گیا, مثلا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, لیکن تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیے کبھی بھی ان معصوم انسانوں نے اپنی بیوی کو مقایسے اور کسی ترازو پہ نہیں تولا. اب جو انہوں نے خطا کیا, انہوں نے جو گناہ کیا, اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی, لیکن کبھی بھی نہ کرے. یعنی یہ 2 چیزیں جو ہے انسان کو نظر میں رکھنی چاہے کہ اس طرح سے کام نہ کرے. قرآن کہتا ہے, قرآن ایک بہترین مثال دیتا ہے. قرآن مثال دیتا ہے قارون کی. قارون جو تھا حضرت موسیٰ کے زمانے کا سب سے مالدار آدمی تھا. جیسے آج کل کون سب سے زیادہ مالدار ہے, سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ مثلا بل گیٹس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے. تو اس زمانے کا بل گیٹس صحیح, وہ قارون تھا. قارون جب نکلتا تھا, قارون اپنا سارا جو ٹھاٹ پھاٹنے کے نکلتا تھا, یعنی بڑے بڑے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ یا جو زمانے کی سواری تھی اس میں اس کا خزانہ بھرا ہوا ہوتا تھا. چابیاں, پورا ایک صندوق, کہتے ہیں کہ ایک بڑے صندوق میں ان خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی. اور جب دنیا پرست انسان دیکھتا تھا قارون کو, قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حد عظیم. قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا پرست اور دنیا کے متوالے, دنیا کو پسند کرنے والے لوگ قارون کو دیکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ یا لیتنا, ایک کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے. وہ ایسا کرتے, کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو دیا ہے. کیونکہ قارون کو ایک بہت عظیم اور بڑا خزانہ ملا ہے, لیکن جو اللہ کے متوالے تھے, قرآن کہتا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 79 اور پھر آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے اللہ, قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, کہ ویل ہو تم پہ, کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ دنیا کی تمنا کرتے ہو. درحالی کہ وہ کون تھے؟ وہ صاحب فہم تھے, صاحب شعور, صاحب علم تھے, صاحب عقل تھے, جن کے عقلوں پہ دنیا کی محبت کا پردہ نہیں پڑا تھا. وہ کہتے تھے کہ کس چیز کی تمنا کرتے ہو. اور آج کے دور میں, آج بھی انسان کی دوڑ لگی ہے نا, وہ ہر دفعہ اس کی یہی تمنا, کاش میرا گھر کیسا ہوتا, اس طریقے سے ہوتا, کاش میں بڑی گاڑی میں سیر کرتا. آج بعض نسلیں جو تباہ ہو گئی ہے, جو حرام میں مبتلا ہو گئی ہے اور ہر حرام بزنس میں اپنا انویسٹ کرنا چاہتی ہے, وہ اسی وجہ سے کہ یہ کاش ان کی زندگی میں بڑا ہو گیا, کہ کاش میں بڑا آدمی بنتا اس کی طرف, کاش مجھے وہ ملتا. لیکن سلام ہو ان پہ جن کا کاش یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یا لیتنا
کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ جب وہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کرتے ہیں تو ان مومنین کی صرف یہی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی میدان کربلا میں امام کے ساتھ ہوتے اور شہید ہو جائے، یہ بھی کاش۔ لہذا عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز انسان کا چین و سکون چھن جاتا ہے جب انسان کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ کمپیرزم نہ کرے۔ مثلا ولید جو تھا، ولید ابن عتبہ، وہ مثلا بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت کچھ مال اس کو ملا تھا، اس کے بیٹے بہت زیادہ، یعنی اولاد بہت زیادہ تھی اس کی، لیکن مشرک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا ساحر کہنے والا بندہ یہی تھا۔ سورہ مدثر میں اس کا پورا قصہ، پورا چپٹر پروردگار عالم نے اس کا بیان کیا ہے، اور پروردگار عالم نے وہاں پہ کہا ہے کہ مرگ بر ولید، یعنی قتل ما اکفر ثم قتل، یعنی ڈبل 2 مرتبہ کہا ہے کہ مرگ ہو کس پہ، یعنی مرد آباد ولید۔ لہذا یہ تعبیریں سورہ مدثر میں استعمال کیے۔ کیا تھا، یعنی بعض جو تھے، بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ولید کی طرح ہمیں بھی کیا ہوتا، ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا۔ بعض نے تو اس میں حد ہی کر دی، بعض نے یہ نہیں کہا، بعض کہتے تھے کہ کاش ولید ہی پیغمبر ہوتا، کاش ولید ہی پیغمبر ہوتا، اتنا بڑا آدمی، ہمیں تو، ہمارا جو پیغمبر ہے تو اس سے تو خود کے پھاکے لگتے ہیں، تو ہمیں کیا دے گا۔ بعض اس حد تک توہین پہ اتر آتے تھے اور کہتے تھے یہ تو خود کا فاقہ جو ہے نا دور نہیں کر سکتا، تو ہمیں کاش ولید۔ دھتکارتا ہے قرآن ان کو، اللہ انہیں تنبیہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے رسول تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو یہ ولید کی دولت اور ولید کی اولاد یہ تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اگرچہ اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی اولاد ہے، چونکہ یہ آپ سے کٹے ہوئے ہیں، توجہ کرے، چونکہ یہ نبوت سے کٹے ہوئے، لہذا مقایسہ مت کرو۔ تم مقایسہ کرتے ہو اس کے ساتھ، ولید کا پیغمبر کے ساتھ مقایسہ کرتے ہو، مقایسہ ہی نہیں ہے، کمپیرزم غلط ہے، کمپیر نہیں کر سکتے آپ۔ وہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں، تو دنیا کا حوالہ دیا کہ دنیا کی ساری دنیا، ممافیات، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، میں اس کے عوض میں آپ کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو امام نے فرمایا کسنا بغیر ھذا، یعنی اس کے علاوہ ہم سے مقایسہ، ہمارا مقایسہ دنیا سے مت کرو۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا متاع قلیل، ایک چھوٹی سی متاع ہے، اور اس چھوٹی سی متاع کے مقابلے میں ہماری محبت کو کمپیرزم کرتے ہو، نہیں کر سکتے۔ ہماری محبت کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کو کسی ترازو میں آپ تول نہیں سکتے، اس کو کسی کائنات کی کوئی بھی چیز محبت اہل بیت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لہذا عزیزان محترم، جو تقاضا بھی رسول نے کیا امت سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول اگر تمہیں کچھ چاہیے، اگر ان سے کچھ لینا ہے تو وہ یہ لیجئے کہ ان سے کہے کہ میری مودت کے ساتھ، کیا میری قربا کے ساتھ، میرے ذی القربا کے ساتھ مودت کرے۔ مودت یعنی ایک ایسا کنیکشن، ایک ایسا رابطہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہر محبت جو ہے نا انسان کو ذمہ دار نہیں بناتی، بلکہ وہ محبت جسے اللہ نے کہا ہے مودت، اور یہی کہاں پہ یہی چیز بتائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جب تم فیملی بناتے ہو تو فیملی میں خالی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ فیملی جس کے اندر وہ محبت ہو جو محبت انسان کو احساس ذمہ داری دلائے، وہ محبت پیدا ہونی چاہیے۔ جیسا اگر انسان گھر میں ذمہ دار نہیں ہے، شوہر ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا، بیوی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتی، بچے ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، سمجھ لینا کہ یہ مودت کے اس رتبے سے نیچے گر چکے،
یہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ مودت کا حق ادا نہیں کرتی، اگر احساس ذمہ داری نہیں کرتے، تو سمجھ لینا کہ آج کی امت وہ اس رتبے سے جو مودت کا رتبہ تھا اس سے نیچے گر چکی ہے، اور حالت امت کی یہی ہے۔ اگر امت نے اس چیز پہ لبیک کہا ہوتا، اس چیز پہ، اس فرمان پہ، فرمان رسالت پہ عمل کیا ہوتا، تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم آج حالت دیکھ رہے ہیں۔ مودت کا مطلب یہی تھا کہ اگر کسی کو بھوکا دیکھو گے تو اس کی بھوک مٹاؤ، اگر کسی کو پیاسا دیکھو گے تو اس کی پیاس مٹاؤ، کسی کی ضرورت اور محتاجی کو تم ملاحظہ کر رہے ہو تو اس کی وہ ضرورت پوری کرو۔ آج تو پوری دنیا دیکھ رہی، پوری امت مسلمہ دیکھ رہی کہ سب سے زیادہ ضرورت جس قوم و ملت کو ہے وہ ہے غزہ، لیکن دیکھنے کے بعد بھی انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ احساس مر چکا ہے۔ تو ایسے عزیزان محترم، لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ مودت، ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ۔ اور دوسری چیز جو اگر انسان کمپیریزن کرے کسی دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو، یعنی اگر کہیں پہ مقایسہ غلط نہیں ہوتا، مثلا اگر مقایسہ برابر میں ہو رہا ہے، مثلا یا کوئی پست ہے، مثلا اس کا رتبہ نیچے ہے، اس کے ساتھ مقایسہ کر رہے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جو آپ سے بڑا ہے مثلا اس کے ساتھ آپ مقایسہ کر رہے، اس کے پاس لگژریس گاڑیاں، آپ کے پاس مثلا چھوٹی ٹو ویلر گاڑی ہے، تو یہ مقایسہ غلط ہے۔ یہ مقایسہ انسان کو ایک تو یہ کہ اضطراب میں ڈال دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، دوسرا ہے کہ انسان کو نا امید کر دیتا ہے، انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے، انسان فقط افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو گھروں میں سکون پیدا کرو، توجہ کریں، گھروں میں سکون پیدا کرے۔ سکون کے لیے کچھ اعمال بھی ہیں، حضرت علامہ طباطبائی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کبھی آپ نے دیکھا گھر میں بے چینی پیدا ہو گئی، بچے میں بے چینی پیدا ہو گئی، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، تو ایک مجرب عمل وہ بتاتے تھے، میں آج آپ کی خدمت میں بتاؤں گا تاکہ جو ناظرین ہیں اور جو سننے والے ہیں، کہ کبھی ہو جاتا ہے کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا کہ اب میں کیا کروں، کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول کروں، کس طرح سے میں گھر میں دوبارہ وہ سکون پیدا کروں۔ تو علامہ فرماتے تھے کہ یہ آیت شریفہ جو سورہ رعد آیت نمبر 28، انسان کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور یہ آیت کے کلمات دہراتا رہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جملات آیت کے تکرار کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے صدقے میں اور اس کی برکت سے اس گھر کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر جو اس گھر کے اعضاء ہوتے ہیں ان میں چین و سکون عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا سکون کہاں پہ ہوگا؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں، یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا اس پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے سکون پیدا ہوگا؟ ایک کہ جب آپ فیملی کو فیملی کی نظر سے دیکھو گے، جب بیوی کو بیوی کی نظر سے، اور بیوی اپنے شوہر کو اپنے شوہر کی نظر سے دیکھے گی، کسی اور کی نظر سے نہ دیکھے، شوہر کو یہی دیکھے کہ یہ بھی شوہر ہے، یہ میرا ہی حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، جس طرح سے میں انسان ہوں یہ بھی انسان ہے۔ اس سے 3 ٹائم کام نہیں کرانا ہے، اس سے جو ہے 4 ٹائم اوور ٹائم نہیں کرانا ہے، اس سے جتنا ہو سکے، جتنی کیپیسٹی ہے اس حد تک کام اس سے لینا ہے۔ توجہ کریں، تو ایک تو یہ کہ گھر کو جب ہم گھر بنائیں گے تو اس سے سکون پیدا ہوگا۔ دوسرا سکون کا ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتا ہے، وہ فرماتا ہے وہ ذکر خدا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تمہیں سکون چاہیے اور تمہیں سکون نہیں مل رہا ہے تو وہ سکون کہاں سے ہوگا؟ جب تم ذکر خدا کرو گے،
ذکر خدا میں تمہیں سکون ملے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ذکر خدا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ذکر خدا مسجد میں ہوتا ہے، ذکر خدا جو ہے نا عزاداری میں ہوتا ہے، ذکر خدا انسان جب زیارت پہ جاتا ہے، ذکر خدا جب انسان حج پہ جاتا ہے، ذکر خدا جب انسان کے پاس ماہ مبارک رمضان آتا ہے، ذکر خدا جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے۔ یعنی یہ سارے اذکار خدا جو ہے، ان کے ذریعے سے انسان کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ سکون پیدا ہونا چاہیے۔ بس ایک جو ہے وہ ہے نماز۔ اب ہم اپنی نماز کو دیکھیں، کیا نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر نماز کے ذریعے سے سکون پیدا ہو گیا تو یہ وہی نماز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ لیکن اگر بے چین ہو گئے، بعض ایسے ہیں نا کہ نماز شروع ہوتی ہے انہیں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ذکر خدا سے کیا ہونا؟ ذکر خدا سے سکون آنا چاہیے، لیکن بعض کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ بعض جیسے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، تمام دنیا و ما فیہا کی مشکلات ان کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے نماز سے چھٹکارا چاہتا ہے، سکون پیدا نہیں ہوتا۔ علماء کا جو رویہ تھا، بزرگ علماء جو تھے، وہ اپنے گھروں میں نماز کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرتے تھے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اگر تمہیں مدد چاہیے، اگر تمہیں معاونت چاہیے، یعنی کوئی اسسٹنٹ آپ کا ہو، اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہارا اسسٹنٹ کون ہوگا۔ ہوتا ہے نا گھر آفس میں ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، اسسٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلی کام اس کا نہیں ہوتا، اصلی کام اس باس کا ہوتا ہے جو انجام دیتا ہے۔ اسسٹنٹ اس کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، صحیح، اس کے کاموں کو کم کر دیتا ہے، اس کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا اسسٹنٹ دو ہے، ایک صبر، دوسری نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مانگتے کیوں نہیں؟ صبر سے مدد مانگو، صبر سے۔ صبر سے ہم نے کبھی مدد نہیں مانگی۔ کس طرح سے میں صبر سے مدد مانگوں؟ کہ جب گھر میں آتا ہوں اور گھر میں میری بیگم پہلے سے مثلا فرض کیجئے اسے غصہ آ گیا تو میں کیا کروں؟ اب مجھ پہ وہ برس پڑی، میں کیا کروں؟ میں بھی برسوں، مجھے بھی برسنا ہوگا۔ برسیں گے تو بادل گرجیں گے اور پانی گرے گا، تو یہ آواز جو ہے نا، پھر پانی پھر گرمی نہیں رہتا نا۔ یہ آج دیکھا نا مونسون میں کیا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مونسون کی بارش ہو گئی تو گلیوں میں پتہ نہیں، سڑکوں پہ یہی ہوتا ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے نا کبھی، یہ جو کہ بہت ہی گندی چیز ہے، مثلا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گھر میں دو مثلا بیوی بیوی آپس میں تو میں اور لڑ رہے ہیں، مثلا لڑ بھی رہے ہو، لیکن فوراً سے اس کو کیپچر کیا جاتا ہے، کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتے؟ فیس بک پہ لگا دیا۔ یہ واقعاً افسوس ہے۔ یہ تو گھر کی لڑائی، یہ تو ہر روز ہوتی ہے۔ جس طرح سے مونسون کی بارش ہر روز ہوتی ہے، اسی طرح سے گھر میں ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی لڑ پڑوں؟ نہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو۔ عزیزان محترم، یہ جو جوان ہیں نا جن کی تازہ شادیاں ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ صبر، یعنی پہلا زینہ اگر اس فیملی میں آپ کو چڑھنا ہے تو وہ ہے صبر۔ صبر کے بغیر کوئی چیز، الظفر مع صبر، یعنی کامیابی کا زینہ صبر ہے۔ صبر کرے انسان، صبر ہوگا تو آرامش بڑھے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی کے مقابلے میں کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی آپ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، آپ صبر کرتے ہو تو خود بخود وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اب بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ سے عذر خواہی کرتا ہوں، آپ نے اتنے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے نا مجھے میری باتیں سنی، میری غلط باتیں سنی، لہٰذا میں آپ سے عذر خواہی کرتا ہوں۔ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ صبر کے ذریعے سے زندگیاں بنتی ہے، صبر نہ ہو تو زندگیاں ٹوٹنے لگتی ہے۔ لہذا سکون چاہے نا، سکون گھر میں تب ہوگا جب صبر پیدا ہوگا۔ آپ بھلے ہی میدان میں شجاع ترین افراد ہو، آپ بھلے ہی کہاں پہ اپنے آفس میں باس ہو، آپ سب سے بڑے باس ہو وہاں پہ، آپ وہاں کے چیئر پرسن ہو، آپ وہاں کے جی ایم ہو، پتہ نہیں سی ایم ہو کیا ہو، آپ وہاں کے کرنل ہو، آپ پولیس تھانے کے ایس ایچ او ہو، مثلا آپ ڈپٹی کمشنر ہو، وہ تم گھر میں نہیں ہو، وہ تم باہر ہو۔ لیکن جب گھر آؤ تو یہ ساری وردیاں اتار کے آؤ۔ اب جو اپنے آفس میں باس ہے، اگر وہ گھر میں آ کے بھی باس بنا
تو اس کا بھوسا نکل جائے گا. اس کا یہ باس بننا، یہ گھر نہیں بنے گا. گھر ماں باپ سے بنتا ہے. گھر میں باپ کی ضرورت ہے، باس کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ماں کی ضرورت ہے، ہٹلر کی ضرورت نہیں ہے. ہٹلر نہیں چاہیے گھر کو. گھر کو ماں چاہیے، ممتا چاہیے، شفقت چاہیے، جس کے ذریعے سے گھر کھلتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی مشکلات مجھے گھیر لیتی تھی اور دنیا کی مشکلاتوں کا بوجھ میرے اوپر زیادہ بڑھنے لگتا تھا تو میں سکون کی پناہ گاہ ڈھونڈتا تھا. مولا کون تھی وہ سکون کی پناہ گاہ؟ کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا گھر، فاطمہ کے چہرے اقدس پہ نظر ڈالتا تھا، میری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم گھر جب جاتے ہیں تو ساری پریشانیاں پڑ جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ چاہے نا، اگر وہ کردار فاطمی چاہیے تو یہاں سے کردار علی بھی دکھانا پڑے گا. صحیح، اس کردار کو بھی ہمیں پیش کرنا ہوگا. لہذا عزیزان محترم، یعنی سب سے بڑا مجرب عمل جو آج کے دور میں جس کی ضرورت ہے، جو چاہیے ہمیں، اور جس کی آج ہم کمی محسوس کر رہے فیملی میں، گھروں میں، سماج میں، وہ ہے سکون، وہ ہے آرام. کربلا کا جو معرکہ ہوا، کربلا کا معرکہ اسی لیے ہوا. کربلا مولا فرماتے ہیں نا کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالم. نہ ظلم کے لیے، نہ لوٹ کے لیے، نہ شرارت کے لیے، نہ ہی فساد کے لیے. یعنی معاشرہ اس میں مبتلا تھا. مولا فرماتے کہ میں نکلا ہوں کس کے لیے؟ سکون کے لیے. کہ میں سکون پیدا کروں. کہاں پہ؟ سماج میں میں سکون پیدا کروں. لیکن سکون کیسے سماج میں پیدا ہوگا؟ یعنی سکون نہیں ہے سماج میں. سماج میں کیا ہے؟ سماج میں بے چینی ہے. سماج فساد میں مبتلا ہے. فساد یعنی سکون کا نہ ہونا. سماج جو ہے وہ ظلم میں مبتلا ہے، یعنی سماج میں سکون نہیں. انسان چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے جائے، نماز پڑھے، لیکن سکون نہیں. پتہ نہیں کہ راستے میں کیا ہوگا. پڑھنے دیں گے بھی نہیں دیں گے. کہیں سے وہ دنگا ہو رہا ہے، ادھر سے وہ دنگا ہو رہا ہے. فساد ہے، شر ہے، ظلم ہے، لہذا سکون نہیں ہے. مولا فرماتے کہ میں نکلا ہوں کس کے لیے؟ تاکہ سکون پیدا کروں. اور سکون کیسے پیدا ہوگا؟ جب وقت کا امام زندگی میں ہوگا. عزیزان محترم، جو گھر میں ایک چھوٹا امام ہے نا، یہ ماں باپ، یہ بھی چھوٹے چھوٹے امام ہیں گھر کے. لیکن سماج کے لیے ایک بڑا امام چاہیے جسے اللہ نے بنایا. لہذا مولا جب نکلے تو سکون بانٹنے کے لیے نہیں، بانٹنے کے لیے نکلے. مولا کسی اور کام کے لیے نہیں نکلے. کہا مجھے ظلم نہیں کرنا، بے سکونی ہے، بے سکونی، بے چینی کی حالت ہے، میں اس لیے نکلا ہوں. لہذا آخری شب کی جو مہلت مانگی اور ابوالفضل عباس سے کہا کہ عباس جا کے ایک رات کی مہلت مانگو ان سے. ایک رات. مولا فرما دے کہ ایک رات کی مہلت مجھے اس لیے چاہیے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کر سکوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے کس سے؟ قرآن سے. کتنی محبت ہے اللہ کی عبادت سے. عرض کریں مولا یہ تو آخری شب ہے اور فوج اشقیاء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نماز کے لیے، قرآن کے لیے. بعض روایت میں آیا ہے کہ اس طرح سے، جس طرح سے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، شہد کی مکھیوں کی آواز جو آتی ہے، ایسی آواز خیموں سے آ رہی تھی. ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوا اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا. عجیب کیمسٹری ہے. یہ ہے الہی اماموں کا پیغام کہ اس رات کیا بانٹا امام نے. اس رات خوف زدہ تھے، ہر کسی کو خوف تھا. اکتمؤنن جسے کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے اس امام کو وہ لقب دیا کہ جہاں پہ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ، یعنی جس نفس کو ہر جہت سے سکون ملا. جب امام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امام سکون کو بانٹتا ہے، لہذا اس رات امام نے سکون بانٹا. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ میں نے 2 زینب کربلا میں دیکھی. ایک زینب وہ جو شب عاشورہ تک گریہ پہ گریہ کرتی تھی، جو شب عاشورہ تک خوف و ہراس میں تھی، جو شب عاشورہ تک اپنے بھائی کے پاس فوراً بھائی کے پاس جاتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا تو بھائی کے پاس جا کے بیان کرتی تھی. بھیا ایسا کیا ہوا، بھیا کون آیا، بھیا فلاں آپ کا دوست آیا کہ نہیں آیا، ہم تو کم پڑیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. کہتے شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور زینب دیکھی کہ وہ زینب اتنی صبور، اس کے اندر ایسی استقامت، ایسا صبر، ایسا سکون کہ جو کربلا کے اسیروں میں کہیں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. وہ زینب بھی میں نے دیکھی میدان کربلا میں. لہذا عزیزان محترم، سکون پیش کیا جناب سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں. اور یہ سکون کی کیفیت کتنی تھی، کیسی تھی یہ کیفیت؟ کہتے ہیں کہ ایک ایک شہید ہوتا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس میں زیادہ نورانیت پیدا ہوتی تھی، زیادہ نورانیت بڑھ جاتی تھی. انصار شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، اور جب اپنوں کی باری آئی تو کہیں پہ علی اکبر شہید ہوا. علی اکبر کے شہید ہونے سے آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی، لیکن ایک سکون جو امام حسین کو ملا. حضرت عباس شہید ہو گئے، عباس کے شہید ہونے سے امام عالی مقام کو ایک سہارا تو چھن گیا، لیکن وہ سکون ملا. اور جب اپنی باری آئی، بس عزیزو یہ آخری جملات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بس آخری جو پوری اس اسیران قافلہ کے ساتھ ساتھ جو آخری ہستی تھی وہ تھی امام حسین علیہ السلام. جب نوبت آئی شہادت کی اور مقتل میں جانے کی، کہتے خیموں کے پاس گئے، مولا نے آواز دی، یا ایھا الکلثوم یا زینبا علیکن من السلام. اے ام کلثوم، اے میری بہن زینب، میرا آخری سلام قبول کر لو. بس بہن دوڑتی ہوئی آئی، بھیا کیا اب جانے کا وقت آ گیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے؟ بس یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ ایک اضطراب تھا زینب میں. کہاں عرض کیا، مولا نے فرمایا زینب، ارے آپ نے تو دیکھا کس طرح سے ہمارے جد بزرگوار اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے صبر کیا. کس طرح سے ہماری والدہ کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا. کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فرق مبارک پدر گرامی پہ وہ شمشیر کا ضرب لگا، آپ نے صبر کیا. آپ نے اپنے بھائی حسن کے کلیجے کو جو زہر آلود ہوا تھا اس کو بھی آپ نے دیکھا، اس پہ صبر کیا. آج بھی صبر کرو زینب. بس یہ کلمات تھے حضرت امام حسین کے کہ یہاں پہ تو ایک سکون دیا، ایک آرام کر دیا زینب کو، لیکن وہ ٹائم بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب جناب زینب کبریٰ اس ریگستان میں، اس مقتل میں اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی اور یہی پکارتی رہی، میرے بھیا، ارے بھیا حسین کہاں پہ ہو، کہاں پہ ہو؟ شاید وہ رابطہ جو تھا، وہ عشق و محبت جو تھی، شاید لاش حسین سے آواز آئی ہوگی، الیہ الیہ یا زینب ادھر آؤ، میں یہاں پہ ہوں. کہاں پہ دیکھا کان ہے، وہاں پہ نیزے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہاں سے جنازہ حسین کو دیکھا. لیکن زینب نے جب دیکھا تو کیا عرض کیا؟ یہی فرمایا، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ یہ دیکھ نہیں پائی زینب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.